تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکات اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت عباس بنت عبد المطلب کی جوزہ حضرت ام الفضل بن حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین آغوش نبوت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانج رہے ہیں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے، اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنے اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی نے عراق کا سفر کیا تو میں اس شیشے کو روز دیکھتی تھی، اور جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ آج ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب امام حسین کے شہادت کی خبر مجھے ملی تو عاشورہ کا دن ہی تھا، اور اس وقت امام حسین کی عمر مبارک 57 برس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ عز و جل سے اذن طلب کیا، اور جب اسے اجازت مل گئی تو میرے پاس آیا، اور اس وقت ام سلمہ کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ تم دروازے کا دھیان رکھنا اور کوئی اندر نہ آئے، مگر اس وقت اچانک سیدنا امام حسین آ گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتہ بولا ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو میں وہ جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس فرشتے نے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور پھر وہ سرخ مٹی بھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرخ مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو دی، اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑے میں باندھ لی، اور وہ مٹی کربلا کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر اسی وقت حضرت سیدنا امام حسین بھی آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا فرزند ہے، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا انہیں بہت جلدی شہید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہیں کون شہید کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں وہ جگہ بتاؤں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی جانب اشارہ کیا، اور پھر کچھ سرخ مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور مٹی شہادتگاہ امام حسین کی تھی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔
اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین کے زندگی کے تعلق سے اور زیادہ معلومات کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔